السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو امپورٹنٹ موضوعات ہیں اس پہ آج بات کی جائے گی. ایک تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ غالباً 3 تاریخ کو نیٹو کی سپلائی کو بھی بحال کر دیا جائے گا. اس وقت فارن منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں ہے موجود، جہاں پہ پوری دنیا کے لیڈران ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی. ڈیفینیٹلی بہت سے ایشوز پہ وہاں پہ بھی بات کی جائے گی. پریزیڈنٹ صاحب میانمار گئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور دیکھا جائے تو میاں صاحب جو ہیں وہ بھی برطانیہ میں موجود ہیں. سو بڑی ہماری لیڈرشپ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور ہو سکتا ہے پارلیمنٹ اس کو دے دے، کیونکہ اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ پریشر بھی نہیں لے سکتے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ قدم ہوگا. اس لیے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ جی کہ اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، کون سی پارٹی کس کے ساتھ شامل ہو کے عزم ہو کر کے الیکشن لڑے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کیو لیگ کے شامل ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ میں سے بھی کچھ لوگ آپس میں شامل ہو جائیں گے. کیو لیگ اور نون لیگ کے کافی حد تک آپس میں بھی کمپرومائز ہو جائیں گے، اور مسلم لیگ ایک ایز اے سنگل یونٹ مسلم لیگ جو ہے شاید اگلے الیکشنز کی بات ہو. کیا پاکستان مسلم لیگ کاف کا الحاق بن سکتا ہے آنے والے الیکشن میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سینٹ کے الیکشنز جو ہوں گے ابھی آنے والے دنوں میں، جس میں 50 کے قریب عمران ریٹائر ہو جائیں گے اور 50 کے قریب نہیں آئیں گے، اس میں کیو لیگ کے 20 سینیٹرز چلے جائیں گے. کتنے نئے آئیں گے؟ غالباً 1 یا 2. میجورٹی فائدہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور پھر باقی اتحادی جو حکومت کے ساتھ ہیں اوبویسلی ان کی بھی کمپیریٹیولی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اور JUIF میں بھی کافی اس میں بہت حد تک کمی ہو جائے گی. تو یہ کس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوگی؟ اپر ہاؤس کس قسم ہوگا؟ اگر لوور ہاؤس ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، خان صاحب کا کیا رول ہوگا فیوچر میں؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے PTI کا جو ایک ابھرتی ہوئی جماعت ہے، کیو لیگ کا کیا رول ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا رول ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹینڈنگ کیا ہوگی؟ اسی پہ آج بات کریں گے جی. میں مہمانوں کا کوئکلی آپ سے تعارف کراؤں. جو میرے ساتھ موجود ہوں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، نیز نو انٹروڈکشن، MNA ہے اسلام آباد سے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے پروگرام میں. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب اجمل وزیر خان صاحب، سینئر نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب قاضی احمد صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ کاف، اب فنکشنل لیگ کے جو پیر پکارو صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن ان کا ہمیشہ سے تھا کہ مسلم لیگ ایک ہو جائے گی. شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ کہ جناب بڑی کوششیں کی، بڑی میں نے جو ہے نا شور شرابہ کیا، لیکن بات نہیں بنی. اعجاز الحق صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ایک ہو جائے گی. سو دا کیسز ود نواز لیگ بھی، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے. ہونے کیا جا رہا ہے سر؟ کوئی ہم ایک پارٹی کی حیثیت سے ان کو دیکھیں گے فیوچر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بات، جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو 70s کے بعد الیکشن ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جن جن حلقوں میں مسلم لیگ میں ڈیوائڈ رہی ہے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ 85 کے بعد، اور یہ اگر آپ 2008 کا الیکشن دیکھیں، 2002 کا دیکھیں، 97 کا دیکھیں، تقریباً تمام ہی اگر دیکھا جائے تو جن جن حلقوں میں مسلم لیگ میں ڈیوائڈ رہی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا ہے. اور جن حلقوں میں اکثریت حلقوں کی بات کر رہا ہوں، میں سندھ وغیرہ کی یا بلوچستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں میجورٹی پنجاب ایریا کی بات کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہیں جو اربن ایریاز اور بھی ہیں، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ کراچی ہے، یا اس کے ساتھ جو سببز کے علاقے ہیں، اس میں فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. جب مسلم لیگ کٹھی رہی ہے یا مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ ایک رہا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو اس نے بڑے مارجن سے اس میں برتری حاصل، میجورٹی بھی رہی ہے، بالکل رہی ہے. تو آج یقیناً ڈیوائڈ ہے. بعض مسلم لیگ کے دھڑے ایسے ہیں، میں آئی ول بی ویری اسٹریٹ، میں آپ کو سامنے کو مطلب پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، ایک انالیٹک ویو آپ نے مانگا ہے تو میں انالیٹک ویو دوں گا. تو بعض تو ایسے مسلم لیگ کے دھڑے ہیں کہ جو صرف برائے نام ہے، اس جماعت میں ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ نہ تو اس کا کوئی جنرل سیکرٹری تک نہیں ہے. باقی جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، اب ان کی اپنی ایک عداوت شخصیت ہے، ایک سینئر پالیٹیشین ہے، ان کی ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور ان کے پیچھے کوئی جماعت کی سٹینڈنگ ہے تو دیٹ از ناٹ دیئر. پرویز مشرف صاحب بھی تو ایک سربراہ ہیں جماعت کے. ہاں، پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. تو اب ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ عوام کو بھی پتا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے. جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں بے شک خواب خرگوش میں پڑے ہوں، ان کے مزے لے رہے ہوں گے، لیکن
ریالٹی از ریالٹی. تو اگر یہ جماعتیں جو دھڑے مسلم لیگ کے جو دھڑے سمجھے جاتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ووٹ بینک ہے, مثلا مسلم لیگ کاف ہے, اگر ووٹ بینک ان کا متنازع بھی ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, لیکن ان کے پاس ایک ووٹ بینک تو ہے, ان کے پاس جیتنے والے لوگ زیادہ ہیں, بالکل وننگ ہارسز ہیں. ٹھیک, ان کے پاس وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حلقوں میں پارٹی ٹکٹ ہو یا نہ ہو اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں, چاہے وہ ریموٹ ایریا سے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, یعنی وہ آزاد بھی الیکشن لڑیں تو وہ جیتتے ہیں. تو وہ ایک ایسا گروپ ہے ایسے لوگوں کا کہ جو یقیناً ایک اپنا ویٹیج رکھتا ہے. اسی طرح فنکشنل لیگ ہے, اب ان کے آپ دیکھیں تھوڑے ہیں لیکن 4-5 سالڈ سیٹیں ان کی آ جاتی ہیں, پیر پگاڑا صاحب کے فالوورز ہیں. تو یہ اگر اس طرح کا اگر آپس میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونین اگر ہوتا ہے تو یہ مسلم لیگ کو مضبوط کرے گا. اور یہ چیز ابھی میں آگے چلوں گا آپ کی طرف. وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سی جگہوں پہ پچھلے الیکشن میں 2008 میں جنوری میں جو ہوئے, ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اگر 40,000 نون لیگ نے لیا, 45,000 کاف لیگ نے لے لیا, تو 47,000 کی ان جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے, اور ایسی بہت سی سیٹیں تھیں اس میں ڈیوائڈ ہوا ہے جو ان کی بات تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک لوگ بات کر رہے ہیں, اینالسٹ بات کر رہے ہیں, خاص کر کے جو آپ لوگوں کی بارگیننگ پوزیشن ہے اس وقت ود دی گورنمنٹ, وہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی مارچ کی اس تاریخ کے بعد جب الیکشنز سینٹ کے ہو جائیں گے؟ دیکھیں فیصل صاحب, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ اس طرح ہوا ہے کہ اب اگر تھوڑا پیچھے جائے تو پچھلے اسمبلی میں نون لیگ کے پاس سینٹ میں کتنے سیٹیں تھیں اور نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں تھیں, اور اس طرح پنجاب اسمبلی میں دوسری جگہوں میں دیکھیں تو ہم وہ نہیں کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کیا پوزیشن تھی. اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک ٹائم میں 16 سیٹیں تھی یا 18 سیٹیں تھی, 97 میں آئی تھنک اس طرح تھا. تو یہ تو وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور ہماری مسلم لیگ کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اگر آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ 40-45 ہزار کا یہ جو ووٹوں کا فرق ہے, ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے, لیکن میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اس وقت نون لیگ والے کچھ وہ کرتے, مطلب اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت کر سکتے تھے, اگر یہ, اور ہماری قیادت چودھری شجاع صاحب اس معاملے میں سیریس تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں, ابھی بھی چاہ رہے ہیں. دیکھیں پرویز الہی صاحب کا مسئلہ مسائل ہے تھوڑے, نہیں سر, نہ پرویز الہی صاحب کا مسئلہ, ادھر میاں صاحب کے مسئلے مسائل, لیکن یہاں پہ وہاں پہ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اس چودھری شجاع صاحب نے یہ بات کی بھی ہے, آن دی ریکارڈ ہے, کہ اگر اس وقت نون والے, وہ جس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن رہے تھے, تو چودھری شجاع صاحب نے یہ ریکارڈ پہ کہا ہوا ہے کہ آج نواز شریف پریزیڈنٹ ہوتے, زرداری صاحب نہ ہوتے. لیکن خان صاحب اس وقت کوششیں ہوئی ہیں, میں ان کا گواہ ہوں, اسلام آباد میں بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں, میں ان لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ کافی اس بات کے اوپر ایڈامنٹ تھے, اور بڑا ان کا اصرار تھا کہ میں صدارت کا الیکشن ہر صورت میں لڑوں گا ہی لڑوں گا. تو اس میں دیکھیں مشاہد حسین اگر الیکشن اس نے لڑنا تھا, یہ مشاہد صاحب ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ تھے, تو انہوں نے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کو لے کر آ گئے. تو اگر مسلم لیگ کے اندر میں سے ادھر یا ادھر سے کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا, اور غیر متنازع لوگ اس طرح بہت سارے ہیں جس پہ اتفاق اس وقت ہو سکتا ہے. اب پچھتا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم تو نہیں خوش ہیں پچھتا زرداری رہے. اور صاحب سے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ فیصل, جو کام ہم نے ابھی کیا ہے یہ 6-7-8 مہینے پہلے, یہ پہلے شروعات انہوں نے لیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کا مرکز میں اتحاد ہوا, پھر پنجاب میں 3.5-4 سال انہوں نے اس کے ساتھ مل کر حکومت کی ہے. ہماری تو ابھی آپ کے اوپر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں نا کہ کس وجہ سے NSCL کا بڑا اس کے اوپر عمل دخل ہے, کافی سارے کہتے ہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوئی تھی زبانی کلامی, اس میں کوئی پازیٹیو عزت دار کام نہیں ہوا تھا. دیکھیں فیصل, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ ہمارے اور پارٹی بھی ہے, اگر ہمارے پارٹی میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرپٹ ہے, یہ وہ, اگر وہ کہیں اور چلا جاتا ہے تو وہ ڈرائی کلین ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے. چلیں یہ ہماری بات سنیں, یہ ہمارے ویسے بھی یہ سیاسی بدقسمت, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی اس وقت یہ بات ہو رہی تھی, ہم نے وہ کیا, تو اگر میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے کوئی بارگیننگ حکومت کے ساتھ نہیں کی ہے, ورنہ ہم یہ کہہ سکتے تھے اگر MQM والے اپنی وہ کر سکتے, جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق ان کے پاس جو وزارتیں بھی وہ مانگ سکتے, سندھ میں بھی ان کے ساتھ وہ ہو سکتے, تو ہم بھی مانگ سکتے تھے. MQM, GI, ان سب کو ملا کر یہ جو اس وقت تھی ANP, ان سب سے ہماری اسٹرینتھ نیشنل اسمبلی میں بھی زیادہ تھی, سینٹ میں بھی زیادہ تھی, پنجاب اسمبلی میں بھی زیادہ تھی, بلوچستان میں بھی زیادہ تھی. اس وقت کے حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے نا اس چیز کا, میں اس وقت تو قاتل لیگ کا کانسیپٹ چل رہا تھا, لوگ بڑے گرم تھے. لیکن سر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے وزیر صاحب, ایک بریک کے بعد ہم چلیں گے PTI کے موقف کی جانب بھی, جناب کہ پاکستان تحریک انصاف
किस तरीके से देखिए खान साहब बड़े बयान देते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि जब भी कोई मसला पड़ता है, जब भी कुछ होने वाला होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कैसे साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब एक उभरती हुई जमात है, सब समझ रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, जलसे हो रहे हैं बड़े बड़े, सारा कुछ है, और आप लोगों का दावा ये होता है कि जनाब ये मुस्लिम लीग जो है इसको काफी नुकसान होगा। प्राइमरीली ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, और ये भी कहते हैं कि जनाब ये अपने अगर जब इनको प्रॉब्लम नजर आएंगे तो ये कुछ भी कर लेंगे। इत्तेहाद की भी उन्होंने बात की थी, जो भी हम बात करते थे प्रोग्राम से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैल साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, और अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी वजह से मैं आज यहां बैठा हूं। इसमें फैल साहब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर है कि हम लोग स्टेटस को के खिलाफ जंग कर रहे हैं। हमारी जमात ये कहती है कि ये जितनी भी पुरानी जमातें हैं ये सब स्टेटस को की जमातें हैं। हम बात करते हैं तब्दीली की, और जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो हम उस फैमिली डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जो आज एक असूलों से हटकर जो सियासत हो रही है, जिस तरह अभी आपने कुछ देर पहले बात की कि ये लोग अक्सर मौकों पे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, और फिर जब वो मामलात टल जाते हैं उसके बाद ये दोबारा खुलकर एक दूसरे के सामने आते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अवाम के साथ ये खेल तमाशा अब खत्म करना चाहिए, और जो एक आने वाला वक्त है हम सबको मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे इसमें कतन कोई शक नहीं है, मैं ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ बंदा हूं और ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला बंदा हूं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम अवाम भी एक तब्दीली चाह रही है। अवाम भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स ऊपर है जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, जो ये अपनी फैमिली की सियासत से हटकर बात करे, जो अपने मुफादात से हट के बात करे। आज आप देखें अगर इनकी कोलिशंस होती हैं तो वो भी मुफादात की बुनियाद पर होती हैं, ये अलहदा होते हैं तो भी मुफादात की उस पर होते हैं, लेकिन बजाय लोगों को और अवाम को ये कहा जाता है कि मुल्क की मफाद। चेंज कौन लेके आएगा? लोगों में इतना शऊर है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल है, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं, और वो शऊर आप लोगों की वजह से आया है, इस मीडिया की वजह से आया है। आज हर घर में एक टीवी चल रहा है, 60 साल से सर जो देख रहे हैं हम, पिछले 60-64 साल से वही सिलसिला चल रहा है, वही शक्लें, वही आगे उन्हीं को वोटें मिलती हैं, एक सिस्टम ऐसा बन चुका है। 1995-96 से इमरान खान साहब भी तो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनको 2009-10 में आके पजीराई मिलनी शुरू हुई? इसका मतलब है कि लोगों में शऊर आना शुरू हो गया, और वो शऊर मैं एक दफा फिर कहता हूं कि मीडिया की वजह से आया। आज लोग मीडिया में देखते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, तमाम जमातों की बातें सुनते हैं और फिर उसके मुताबिक फैसला करते हैं। तो लिहाजा हम लोगों को हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हमने जंग करनी है स्टेटस को के खिलाफ, और यही सोचकर मैं भी इस जमात में आया हूं, और मैं ये अलम उठाकर आया हूं कि मैं आखिरी वक्त तक इस स्टेटस को के खिलाफ लड़ूंगा। मैं सियासी निजाम में तब्दीली चाहता हूं, पाकिस्तान का हर नौजवान ये तब्दीली चाहता है। मैं आज पाकिस्तान में वो चेंज देखना चाहता हूं जो आज 70% आबादी नौजवानों की है, जो 30 साल से नीचे, इनको आप कल क्या देंगे? क्या आज आपका मुल्क, मैं एक छोटा सा कारोबार भी करता हूं, मेरा कारोबार पिछले 3 साल में तबाह होकर रह चुका है, तो मुझे बताएं कि जो मेरे नौजवान जो अभी अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ में आने लगे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगे हैं फैसल साहब, उनको हम क्या देने वाले हैं? यही सवाल लेकर मैं भी निकला था इसी जुस्तजू में, और मुझे वो जवाब इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला। के हवाले से मैं आपसे कहूंगा कि देखें, ठीक है तब्दीली की बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, बड़ी सी बातें करते हैं अपने जलसे जुलूस में, सब बाकी जमातें भी ये बात करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोग ये बात करते हैं कि खान साहब ख्याली पुलाव बना के बैठे हुए हैं, और जो प्रैक्टिकली एक जो कल्चर है हमारे इलेक्शंस का, जो सिस्टम और जो सेटअप है, वो उनको लाने नहीं देगा, और अगर वो आ भी जाएं तो किताबी बातें करते हैं, प्रैक्टिकली वो चीजें कर नहीं सकेंगे। एसएचओ ही होगा और पटवारी ही होगा। फैज साहब, इसी तब्दीली की तो हम बात करते हैं, और इसी तब्दीली की आज अवाम भी बात कर रही है, और इसी तब्दीली को लाने के लिए खान साहब ने भी एक कलम उठाया है, जिसके पीछे एक, अभी आप देखें, आज से आप 6 महीने 7 महीने पहले चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात में क्या स्ट्रेंथ थी, और आज आप देख लें 6-7 महीने बाद आज तहरीक इंसाफ एक कितनी बड़ी जमात बनकर सामने उभरी है। ये कोई 2 जलसों की वजह से नहीं हुआ, ये अवाम एक ग्रास रूट से एक तब्दीली मांग रही है, और ये उस तब्दीली का समर है जो आज आप देख रहे हैं, और कितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, वो आज तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं, और तमाम तर जमातों से आ रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी काफ लीग और नून लीग से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी से भी लोग छोड़कर आ रहे हैं, एएनपी से भी छोड़कर आए हैं। इस टाइम आपकी 5 नेशनल असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो
سپریم کورٹ نے روک دی ہیں الیکٹورل رولز کی وجہ سے. وہ دیکھیں وہ سارے مختلف جماعتوں سے آئے ہیں اور سارے پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں ریزائن. جو الیکشنز میں جو آگے ٹائم نکل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں جب بھی وہ ٹائم ملتی ہے؟ جی ہم تو پاکستان کے اگر حالات دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی تبدیلی آ جانی چاہیے, لیکن اگر میں اپنی جماعت کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہتری کی طرف ہمیں لے کے. چلیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا دوسری چیز میں, یہ تو ایک بات ہوگی نا, چلیں جس طرح کے الیکشنز میں پتہ چل جائے گا کس قسم کا ہوگی. آج بھی ایس ایم ظفر صاحب سے ٹی وی پہ ہمارے چینل پہ چل بھی رہا تھا, بات چیت ہوئی نون لیگ کے حوالے سے, اور کچھ خدشات, کچھ پلس کچھ مائنس, ہو دیکھیے کیا بنتا ہے سلسلہ. دوسری امپورٹنٹ چیز سر, نیٹو سپلائی بحال ہو جائے گی 3 تاریخ کو, جوائنٹ سیشن بھی ہوگا اور موسٹ پرابلی میجورٹی ہے, حکومت ہے, پریشر میں ہے, اپروو بھی کر دے گی. جماعت اسلامی نے بڑا شور شرابہ کیا, بڑا جلسے کیا, سارا کچھ کیا, ہوگا کیا سر گراؤنڈ وہی پھر سے ایک محاذرہ ہی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی؟ اس پہ آپ لوگ سیاست کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کرنا چاہیے, ضروری ہے, وقت کا تقاضا ہے؟ دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے آپ کی سیاسی وابستگی جو بھی ہے, جو آپ کی نیشنل انٹیگریٹی, نیشنل سوورینٹی, ملک کی سالمیت, ملک کی آن اور اس کی سلامتی کا جب مسئلہ آتا ہے اس میں میرا خیال ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جو بھائی تحریک انصاف سے ہیں جیسے بات کر رہے ہیں, یہ ایک مخصوص جملہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. تبدیلی کیا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا. ابھی آپ نے ایک سوال کیا ان سے کہ عمران خان صاحب ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پریکٹیکل پلان نہیں ہے, وہ خیالی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی فلاں جماعت کے لوگ بھی آ رہے ہیں, فلاں کے بھی آ رہے ہیں. تو وہ جو چیز اصل میں ایک پروگرام کی شکل میں ہے وہ انہیں بھی نہیں پتا کہ وہ تبدیلی کیا ہے. بس تبدیلی چاہتے ہیں جی, ہم تبدیلی کا نشان ہے, کرپشن ختم کریں گے, اب ذرا سنیں, میجر ایجنڈا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. اور یہ دوسرا الزام یہ ہے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ملے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی کر کے یہ سیاسی فائدہ اٹھائیں گے. یہ ان کی اپنی ایک خام خیالی ہے. ملے تو رہنا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کہوں گا, میں آج بھی یہ بات آپ کو, میں آپ کے سوال کے جواب میں ہی میں نے یہ بات کی ہے کہ ہر وہ ایشو جو پاکستان کی سلامتی کا ہوگا, جو پاکستان کی انٹیگریٹی کا ہوگا, سوورینٹی کا ہوگا, اس میں ساری جماعتوں کو ملنا چاہیے. یہ جو آپ کا ایبٹ آباد آپریشن تھا اس میں کیا ہم نے سیاست کی؟ ٹھیک سر, آپریشن بھی ٹھیک. اچھا, مہران بیس کا جو ایشو تھا, کیا اس میں ہمیں سیاست کرنی چاہیے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اس کے اوپر؟ یہ جو بھی میمو کیس کا اسکینڈل ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی سیاست نہیں کی, ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا, ہم نے کسی کے اوپر انگلی نہیں رکھی. ہاں سپریم کورٹ کے پاس گئے اور صرف ایک سوال لے کے گئے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیا پاکستان میں آج وہ جگہ کہ جہاں پہ پالیسی بنانے والے لوگ بیٹھے ہیں, پاکستان کی سلامتی کا حفاظت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, کیا وہاں پہ ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے جو میمو کیس, جو میمو گیٹ جیسی چیزیں باہر لکھ کے پاکستان کی سلامتی کا سودا کر رہے ہیں؟ یہ سوال پٹیشن داخل کرا دی, سب کچھ ہو گیا, یہ ایک سوال تھا جس کا جواب, اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سارا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چند چیزیں ایسی اتنا ڈرا دیا وہ نہیں آتا, پر ہم نے بالکل نہیں, اس کو پریشر آ گیا شاید امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے. کیمرون منٹر نے بھی کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ آج آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج جو بیان دیا ہے, یعنی حیران کن بیان. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بیان کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ بیان تو فیصل صاحب میں اپنی ذاتی حیثیت میں دے رہا ہوں, اور یہ بیان جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک کارکن اور اس کا ایک لیجسلیٹر ہونے کی حیثیت سے دے رہا ہوں. لیکن پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیان میں یوسف رضا گیلانی کی حیثیت سے دے رہا ہوں اور یہ میں پرائم منسٹر کی حیثیت سے دے رہا ہوں. ہی از آلویز ٹیکن ایز پرائم منسٹر, اور ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی جو فوج کے چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو کچھ بھی کہا وہ سراسر غیر آئینی تھا, اور خاص طور پر چائنیز اخبار کو جو انہوں نے چائنیز اخبار کو کہا, یہاں پہ کہا انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کو فارغ کر دیا. آج سب کچھ دھل گیا, انہوں نے کہا جناب وہ سارا کچھ آئینی تھا. ہاں اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا میرے پہلے بیان کا, اور اس بیان کا کانٹیکسٹ کچھ سمجھا گیا, پرسپیکٹو کچھ اور تھا, پرسپیکٹو کچھ اور ہے. اب نہ ہماری پاکستان کی 70% عوام کو یہ پتا لگے کہ پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے, سارے راضی ہو گئے, انہوں نے کہا سب کو ٹھنڈا کر دو. یہ تو اب اس کو یہ ہضم کرنے کے چکر میں ہے. لیٹس سی, ابھی ہم اس پہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, ان کو اتنی آسانی سے ہضم تو ہم نہیں کرنے دیں گے. لیکن میں صرف یہ آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ کر دیں نا, جتنی بڑی جماعت ہے, میاں صاحب کا اتنا بڑا پروٹوکال ہے, اس کو بھی دے دیں گے, اس کو بھی اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں جی کہ اگر وہ ہم سے سیکیورٹی مانگے, پنجاب گورنمنٹ سے سیکیورٹی مانگے, ہم اس کی ہر طرح کی سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی بڑی بات وہ تو کہتا ہے جناب مجھے تو مسئلہ, پھر وہ کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس میں صرف نہ وہ کوئی لارڈ ہے, نہ وہ کوئی وائس رائے ہے, جس طرح کے بات کرتے ہیں.
یہی تو اس کو نہیں دی جاتی سیکورٹی، لیکن حسین حقانی صاحب کو آپ نے رکھا ان ہوا کو ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، فرح سوہانی جو بڑی لابنگ بھی کر رہی ہیں ان کے اگینسٹ امریکہ، اور جو وٹنس ہیں اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وائس رائے نہیں ہے آپ کی سیکورٹی کے حوالے سے. لیکن اس کے اوپر لوگ جو تنقید کریں گے، مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں واپس آتا ہوں بریک سے. میاں صاحب کا بھی کچھ تگڑا قسم کا دھڑلے والا کوئی بیان نہیں آیا ابھی جانے کے بعد، میں اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ عظم وزیر صاحب بھی میں اسی حوالے سے روشنی ڈالیں. جی بریک لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اپنی بات مکمل کیجیے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ جو آپ نے خاص سوال کیا، جو آپ کے پروگرام کا آج کا موضوع بھی ہے نیٹو سپلائی کے حوالے سے، دیکھیں یہ فیصلہ تو کرنا ہے گورنمنٹ نے. اگر یہ اس کو اسمبلی میں لے کے آ رہے ہیں تو پھر اس کو پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ نیٹو سپلائی روکی گئی، اور اگر اس کو بحال کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ پریشرز کیا ہیں. اگر آپ اسمبلی کو جو آپ کہتے ہیں جناب کہ انڈیپینڈنٹ فورم ہے، سپریم فورم ہے، اس کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے. لیکن اگر فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے اور کندھے پارلیمنٹ کے استعمال ہو رہے ہیں کہ بندوق پارلیمنٹ کے کندھوں پہ رکھ کے چلا دی جائے کہ ہم تو پارلیمنٹ میں لے کے آئے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ زیادتی ہے، پارلیمنٹ کے استحقاق کے ساتھ زیادتی ہے. اگر آپ نے فیصلہ کہیں اور کرنا ہے تو پھر اس کو نشر بھی کہیں اور سے کریں، پھر اس کو پارلیمنٹ میں لا. جماعت اسلامی کہتی ہے جناب کی 3 تاریخ کو ہم لوگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے اور اسمبلی کے آگے جلسہ کریں گے. اور وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے، ضرور کریں. لیکن میں نے یہی کہا کہ اگر آپ نے اسمبلی میں صرف ایک کارروائی کے لیے لانا ہے اور پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس کی منظوری دے رہی ہے، سر ٹیکنیکلی اگر نمبر گیم میں منظوری دیتی ہے پھر کیا مسئلہ؟ نہیں مسئلہ دیکھیں، مسئلہ پھر وہی پہ ہے. کچھ چیزیں بنیادی ایسی ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. نیک نیتی کے ساتھ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں ٹیبل کر دیں، ٹھیک ہو گیا، اکثریت کی رائے لے لیں، اس پہ بحث ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ سینس آف دا ہاؤس کیا ہے. ٹھیک. لیکن آپ فیصلہ کر کے آئیں اور اسمبلی میں جناب اس کو رکھیں اور اکثریت لوگ ہاتھ کھڑا کھولنی تھی، ایک میسج ہی دے رہا تھا. کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہی بات نہیں سر کہ آپ کے ہائب سارے اس وقت ڈیووس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے وہاں پہ ٹاپ کے لیڈر آتے ہیں ان سردیوں میں، جب جنوری کے آخری ہفتے میں بات چیت ہوتی ہے تو اس میں شاید ان کی ملاقاتوں میں یہ چیزیں ہوں تو وہ چاہتے ہوں کہ جی ہم کر دیں گے، شاید یہ ڈیسائیڈڈ آلریڈی ہے. سر مجھے آپ یہ بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عظم وزیر صاحب کے یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، کچھ بات ہوئی کہ جی نیٹو کی سپلائی بحال کریں گے، آپ کے چیپٹر جو ہے منصور اجاز والا اس کو کلوز کر دیں، کیمرون منٹر کو ٹی وی پہ مطلب اس کا بیان یہ آتا ہے کہ جی عام آدمی ہے منصور اجاز کو تو سیکورٹی کی ضرورت نہیں دینی نہیں چاہیے، وہ کوئی سرکاری شخصیت تو ہے نہیں. اس قسم کے مطلب بیانات، پھر پرائم منسٹر کے بیانات، رحمان ملک صاحب کے بیانات کہ اس حد تک اس پوری کی پوری چیز کو سیچوریٹ کر دو، اتنا ویک کر دو، اتنا ڈائلیوٹ کر دو کہ اس کی ویٹیج ہی ختم ہو جائے اور چیپٹر کلوز. دیکھیں میرے خیال میں کہ یہ جو میمو والا مسئلہ ہے یہ ڈفرینٹ مسئلہ ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے ہمارا جو نیٹو سپلائی گیو والا اینڈ ٹیک مسئلہ ہے کی بات کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل اس وقت جو نیٹو سپلائی کی جو بات ہے نا کہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. ہم حکومت کو کریٹیسائز میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو سٹینڈ لیا گیا سلالہ چیک پوسٹ کے بعد وہ سٹل آج تک ہے، اور بونڈ کانفرنس میں نہیں گئے وہ بھی سامنے ہیں، اور پھر شمسی ایئر بیس خالی کروایا گیا یہ بھی ہے. اب بات یہاں پہ یہ Is that enough؟ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے مارا انہوں نے، نہیں پاکستانی فوج، اور انہوں نے آگے سے کہا میں فیصل یہ نہیں کہہ رہا اور ہماری فوج نے آئی ایس پی آر نے کلیئرلی اس کو کہا ریجیکٹ کر دی ان کی چیزیں. میری بات سنیں، میں آپ کو بات بتاؤں تو اس پہ ہم نے سٹینڈ بھی لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس پہ پہلے وزرائے خارجہ سفیر جتنے بھی ہیں پاکستان کے بیرون ملک اس کو بلا کر انہوں نے سفارشات مرتب کر کے وہ قومی اسمبلی کی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ باقاعدہ ڈسکس ہوئے. انہوں نے میرے خیال میں جو میرے معلومات ہے 35 نکات کے سفارشات انہوں نے بھی تیار کر دی. اب قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس میں ان کی پارٹی بھی ہے، میری پارٹی بھی ہے، جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے. کچھ پارٹی کی تو قیادت اس میں موجود ہے، کچھ کی نمائندگی موجود ہے. اچھا وہ اب اپنے سفارشات جو 35 سفارشات تقریباً انہوں نے وہ کیے، وہ اب نیشنل اسمبلی میں جائیں گے اور جوائنٹ سیشن سے وہ سفارشات پاس کرا کر تب کوئی پالیسی نیٹو سپلائی کے حوالے سے ہوگی. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے فیصل
کہ یہ جو ایک چیز ہے اس میں ایک بڑے کلیئر کٹ بات جو میرے معلومات کے مطابق جو سلامتی کمیٹی میں جو بات ہوئی ہے اس میں یہ کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی جائے گی. یہ ایک ہے جو میرے سننے میں ہے. ٹھیک، تو اس کو کیٹیگری میں لے آئیں گے. اب وہ جو ہے اس میں اگر وہ اس قسم کا کوئی وہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں سلامتی کمیٹی کی جو ایم این ایس جو لوگ تھے اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پھر ریٹرن معاہدہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، اور پھر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر وہ چیز یہ جو وہ ہوگا معاہدہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ میرے معلومات کے مطابق جو ہے. دوسری بات آپ نے ایک اور بات کی کہ دیکھیں اس وقت ہم فیصل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندرونی طور پر بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر وہ معاشی طور پہ بھی دیکھ لیں دوسرے بھی دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے ادھر بھی آنکھیں تو دکھائی ہوئی ہے نا امریکہ کو، اور وہاں پہ امریکن کے جو پریشر ہے وہ بھی متواتر ہے، اور پھر ڈرون حملے بھی شروع ہو چکے. اب فیصل یہاں پہ بڑا ایک سوالیہ کوشچن بنتا ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے کہ پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل قیادت اس پہ بات بھی نہیں کر رہی ہے. اب تو اس پہ کنڈیم بھی اس کو نہیں کر رہی ہے، یہاں تک بات آ گئی ہے، کنڈیم بھی نہیں کر رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ ٹی وی پہ ٹکر دے کے پہلے تو کہیں آ جاتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی یہ روٹین ہے، بس یہ کر رہے ہیں. بڑی خبریں جناب کہ آپ کرتے رہیں، بس ہم کبھی کے بارے کا اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. اور اس میں اگر حکومت نہیں کر رہی تو اپوزیشن کیوں نہیں کر رہی؟ اور پھر آپ میمو گیٹ کی بات آپ نے کی ہے کہ میمو گیٹ میں دیکھیں، میمو گیٹ میں اگر یہ جو بھی ہوا جس طریقے سے بھی یہ ہوا، ایک دم پہلے سارے بڑے گرم آئے اور پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو کر اب جو ہے نا وہ جنہوں نے پٹیشن کیا ہوا تھا جس کے لیے جوڈیشل کمیشن جس پٹیشن پہ بنا تو نون نے بیسکلی تو انہوں نے انیشیٹو لیا، تو وہ مسئلہ ٹھنڈا اب اس پہ کوئی خاص ان کا سٹانس کلیئر کٹ اس طرح نہیں آ رہا. آپ نے یہاں پہ فیصل ایک اور بات یہاں پہ میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سٹیٹس کو، وہ بھی میں جواب ضروری سمجھتا ہوں. بات تو ٹھیک کی انہوں نے. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ سٹیٹس کو ہے، لیکن وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے، آج اس عمران خان صاحب جو دھرنے بھی کرتے تھے ڈرون کے خلاف، آج اس کی بھی کوئی بات نہیں آ رہی، وہ بھی کوئی بات اس پہ نہیں کر رہا ہے ڈرون پہ. میں خود اس کے پشاور والے دھرنے میں سارا دن اس کے ساتھ رہا ہوں، حالانکہ میں پارٹی کا سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ کے باوجود بھی میں گیا. میں نے کہا کہ یہ وزیرستان اور ہمارے علاقے کے لیے کر رہے ہیں، ہم ساتھ دیں گے. سارا دن اس کے ساتھ رہے، اس پہ اس کا سٹانس بھی چینج ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ ایک بات کی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 15 سال سے وہ سیاست تو کر رہا تھا، تو اس کو 7 گھنٹے کوئی ٹی وی چینل کیوں نہیں دکھا رہا تھا؟ کیونکہ اب بڑی پارٹی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. سر وہ بڑی پارٹی اس وقت بنی جب یہ سٹیٹس کو جس کو یہ کہتے ہیں ان کے نمائندے جب اس میں بیٹھ گئے، سٹیج پہ وہ نظر آ گئے جو مختلف حکومتوں میں وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، جو اس سارے گناہوں میں برابر کے شریک ہے جو آج ملک کا ہو چکا ہے، وہ جب ساتھ بیٹھ گئے تو وہ پھر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. چلیں پوچھتے ہیں جناب یہ کیسے سٹیٹس کو صاحب، یہ بندے تو وہی آپ نے جمع کر لیا ہے، ساری فیسز تو وہی آ گئی نا جو سٹیٹس کو کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کلیش نظر آ رہا ہے. پہلے تو میں چوئی صاحب کی بات پہ تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کوئی بھی ہوائی باتیں نہیں کی جا رہی. ہماری پارٹی کا ایک تھنک ٹینک ہے، ہمارے پاس اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری پارٹی نے ایک 100 ڈیز پلان بنا لیا ہوا ہے جس کے ہم نے کچھ پوائنٹس اخبار میں بھی پریس میں بھی دیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے آپ کے اس ٹائم میجر ایشوز ہیں، انرجی کے ہیں، کرپشن کے ہیں، جتنے پرابلمز ہیں ان سب کے اوپر ہم نے پالیسی میکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ تو موقع ملنے کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں جب ہماری پارٹی آئے گی اور جیت کر جب سامنے آئے گی اور جب ہمیں موقع ملے گا اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کا، تو اس وقت ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے پاس پلانز تھے یا ہم ہوائی باتیں کر رہے تھے. اور پھر آپ لاکھوں کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کو صرف سبز باغ نہیں دکھا سکتے. کل آپ نے اسی لاکھوں کے مجمع کے سامنے جا کے جواب بھی دینا ہے، اور ہر سیاستدان نے دینا ہوتا ہے. جس طرح آج لوگ پیپلز پارٹی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں جائیں گے تو کیا بات کریں گے جا کے لوگوں کے سامنے، اسی طریقے سے ہمیں بھی پتا ہے، ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں، اس میں سیاسی لوگ ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے، الیکشن لڑنے ہیں دوبارہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ پلانز امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. اس کے علاوہ جو میرے بھائی خان صاحب نے بات کی کہ خان صاحب کی جو کنڈیم کرنے کی بات ہے ڈرونز کی، میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے اور عمران خان صاحب وہ واحد
پولیٹیکل لیڈر ہے جو 2002 سے اس مسئلے کے اوپر بات کرنا شروع ہوئے. ہم تو کہتے ہیں جی یہ جنگ ہی کسی اور کی تھی جو آپ نے اپنے پیٹے ڈال لی. آپ کو تو یہ جنگ ہی نہیں, اس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے اپنا 35,000 بندہ بھی مروا دیا. 8 دفعہ آپ کی فوج کے اوپر حملے ہو چکے ہیں, اور آج بھی اس کے بعد جب دھرنا دیا گیا گرمیوں میں, اور واحد لیڈر تھا آپ کی ساری لیڈرشپ پشاور میں جانے سے ڈرتی تھی, حالات اتنے خراب تھے. یہ مرد مجاہد عمران خان تھا جس نے جا کے وہاں 2 راتیں گزاری اور نیٹو سپلائی روکی. وہی نیٹو سپلائی جو ہم 2003-04 سے کہہ رہے ہیں کہ جی روکیں, وہ اب آ کے حکومت نے روکی ہے. ہم اس بات کو مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں کہ حکومت نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا. لیکن اگر 3 تاریخ کو حکومت کوئی بھی اس قسم کا قدم اٹھائے اور وہ کہے کہ جی ہم نیٹو سپلائی بحال کرتے ہیں, پارلیمنٹ ایک سپریم باڈی ہے, اس کی ہم قدر کرتے ہیں. کل ہم نے بھی اسی پارلیمنٹ میں آنا ہے. پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے وہ سر آنکھوں پہ, لیکن تحریک انصاف کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ وار آن ٹیرر سے نکلنا ہے. نیٹو سپلائی کی کو بند کرنا. آپ نے کہا پارٹی جو فیصلہ کرے وہ سر آنکھوں پر ہے. پارلیمنٹ کی بات آپ نے کی. پارلیمنٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نیٹو کی سپلائی بحال کر دی جائے اور آپ اس کے بالکل خلاف ہیں, تو آپ کو تو پھر ایکسپٹ کرنا سر. پھر ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہماری پارٹی کا موقف بھی ہے. دیکھیں, پاکستان میں یا ہمارے ملک میں ہم نے ملک اداروں پہ چلانا ہے, ہم نے شخصیات پہ نہیں چلانا. اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ پھر جو عوام کی جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی نہیں کر رہی, اور پھر جو جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہیں جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پھر امنگوں کی ترجمانی کریں گے اور ہم لوگوں کے لیے آئیں گے گلیوں میں, ہم نکلیں گے سڑکوں پہ اور ہم آ کر بات کریں گے کہ جی یہ جنگ ہماری نہیں ہے. جب سے آپ کی نیٹو سپلائی بند ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو خودکش حملے ہیں, جو آپ کے اٹیکس ہیں اور دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کتنے کم ہو چکے ہیں. یہی بات خان صاحب آپ کو پچھلے 7 سالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی بندوں کے خلاف جنگ کر روکیں, وہ جوتے مارتے ہیں, نہ روکیں تو پھر بھی جوتے ادھر سے پڑتے ہیں. دونوں سر اپنے اندر سے ڈر نکالنا ہوگا فیصل صاحب. یہ میں ایک ینگ آدمی ہوں, الحمدللہ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر انسان کا دامن صاف ہو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. میرا لیڈر عمران خان کا دامن صاف ہے, ہمیں خوف کسی چیز کا نہیں ہے. اپنے ملک کی سوورنٹی کی خاطر, اپنے ملک کے انٹرسٹ کی خاطر. خان صاحب بھی ایک ینگ آدمی ہے, چوئی صاحب ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, انہی لوگوں کی گائیڈنس پہ ہم لوگوں نے بھی چلنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس علم کو نہیں اٹھائیں گے تو ہم انشاءاللہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی ہو. سپریم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے بعد اس کی عوام ہے. اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. اپنے ملک کی خاطر, اپنے مذہب کی خاطر اور اپنے حقوق کی خاطر کھڑے ہونے کا دم خم ہونا چاہیے. انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں. یہاں پہ ایک بریک کا اشارہ ہوتا ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں اور کوئکلی ایک ریویو میں لوں گا کہ جو ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے سٹارٹ میں کہ الیکشنز میں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک طرف تو ساری جماعتیں کہتی ہیں جناب کہ موجودہ حکومت نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا, کرپشن کا بازار گرم ہے, ادارے تباہ ہو چکے ہیں, اور ایسی ایک سچویشن ہے کہ جو بڑی بھیانک ایک پکچر پیش کی جاتی ہے. اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے کیونکہ سلسلے جو نظر آتے ہیں جو پریکٹیکل ریالٹی ہے. لیکن اب اگلا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی اگر یہی سچویشن, جو کہ بڑی انٹرسٹنگلی مزے کی بات ہے, کچھ اسی طرح کی سچویشن نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ کسی کو پلس ہو جائیں گی, کسی کی مائنس ہو جائیں گی, لیکن ایک ہنگ پارلیمنٹ ہی ہمیں نظر آتا ہے. تو اس صورت میں اگر دوبارہ پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے نون لیگ الیکشن لڑے گی یا خود کو اقتدار میں لانے کے لیے الیکشن لڑے گی؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر صاحب, اگلا الیکشن نون لیگ پیپلز پارٹی کو نہ آنے کے لیے ایک پلان آؤٹ کرے گی اس کا, یا پھر خود جیتنے کے لیے پلان آؤٹ کرے گی؟ دیکھیں, جو پہلا ٹارگٹ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو ہرانا یا پیپلز پارٹی کو راستہ اگلے الیکشن میں روکنا کہ وہ حکومت میں نہ آ سکیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بہت آسان ٹارگٹ ہے. آسان ٹارگٹ؟ بہت آسان ٹارگٹ ہے. اچھا, وہ کس طرح ڈاکٹر صاحب؟ وہ اس لیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ڈیلیور کر چکی ہے وہ سوائے کھوکھلے نعروں کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کی فلاح کے لیے, ان کی بہبود کے لیے ہو. اگر کوئی ہمارا یہاں پہ کلیگ اگر بیٹھے ہوتے پیپلز پارٹی کے, ان کی گفتگو جو انہوں نے کرنی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ ان کی پرفارمنس کی بات کریں, ہر پروگرام میں یہی ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں او جی پنجاب حکومت کی پرفارمنس دیکھیں. بھئی ہم اپنی پرفارمنس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ اپنی بات کریں. آپ کی پرفارمنس کی جب بات آتی ہے اس کا جواب پنجاب حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے, وہ ہم بتائیں گے کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. دوسری چیز, ہم نے 18ویں ترمیم دی جناب. تیسری چیز NFC ایوارڈ دیے. تو یہ چند ریپیٹیشنز ہیں, ریٹورک گفتگو ہے جو ہر پروگرام میں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ
عوام ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، نان پرفارمنس کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جمہوریت ایز اے سسٹم سے جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں. تو سر کیا ہم انہیں کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور جمہوریت کو آپ کے وڈیروں میں ان علاقوں میں کون ہرائے گا ان کے اپنے لوگوں کو؟ جو انہوں نے آنا ہے، انہی شکلوں نے آنا ہے دوبارہ سے. جو سندھ میں ان کی پوزیشن ہے، کبھی ہم سندھ کارڈ کی بھی بات سنتے ہیں، اپنے جو ان کی مخصوص سیٹس ہیں وہ ٹھیک ہے لیں گے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ سیٹیں ختم ہو گئی ہیں ان کی، یا پنجاب میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگی. میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، میں نے صرف ان کی حکومت کی بات کی ہے کہ ان کی حکومت بننے کے دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو حکومت بنانے کے لیے یہ الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالی، ہمارا موٹیو جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی بات ہوئی کہ تبدیلی آئی، یہ صرف نعروں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک ایسا نظام پاکستان کے اندر لانے کی بات کرتے ہیں کہ جس میں ایک عام آدمی کو انصاف بھی ملے، ایک عام آدمی کو روزگار بھی ملے، اور ایک عام آدمی جو آج پاکستان کے اندر یہ سوچتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے، یہ کہتا بھی ہے، ہمیں لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی مجھے نوکری نہیں مل رہی اس لیے کہ میرے پاس سفارش کوئی نہیں ہے، میرا داخلہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے. آج پنجاب کے اندر مور دین 50,000 فیصل 50,000 سے زیادہ اساتذہ کو نوکری دی گئی ہے صرف میرٹ پہ. اور اس میں میں یہ بات کہتا ہوں، شاید ہمارے خلاف جاتی ہو، ایز اے لیجسلیٹر، ایز MNA ہم نے پنجاب حکومت کو درخواست کی کہ ہمیں اس میں سے کچھ کوٹا ملنا چاہیے کہ ہم اپنے حلقوں کے کچھ لوگ آپ کو ریکمینڈ کر سکیں. ظاہر ہے تعلیمی قابلیت ہوگی، لیکن ظاہر ہے جن سے آپ سے ووٹ لیے ہوتے ہیں لوگوں کا آپ سے تقاضا ہوتا ہے، انہوں نے دی ہے نا، انہوں نے سرکاری ٹی وی کو دیے. ہمیں پنجاب حکومت نے کوئی کوٹا نہیں دیا. انہوں نے کہا نو. پولیس کی بھرتیاں ہم نے مانگے کوٹے، انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے کہا جی میرٹ پہ ہو گئے. شہباز شریف صاحب نے اساتذہ کی نوکریاں انہوں نے کہا میرٹ پہ ہوں گی، دیگر تمام نوکریاں میرٹ پہ. سر آپ کا منشور یہ نظام تگڑے پوائنٹس کیا ہیں نون لیگ کے؟ دیکھیں جی سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہی جس پہ آپ کہتے ہیں یار ہمارا پہلے دن سے ہم نے عمل کرانے کی کوشش کی کہ میاں صاحب بھی پہلی وہ بات کرتے ہیں. اس دن وہ کہیں پہ بات کر رہے تھے سانگلا ہل میں کہ دیکھیں جی روڈ ہوتی تو پلانا ہوتا، مطلب ان کی ابھی تک مطلب بڑے معذرت کے ساتھ یہاں پہ کہوں گا کہ بالکل وہ ابھی تک وہی پروجیکٹ روڈ بالکل بیسک کوئی پالیسی، کوئی ویژن، کوئی مہاتر محمد ٹائپ کانسیپٹ، کوئی نیلسن منڈیلا ٹائپ اپروچ جو ایک لیڈر کی وہ لیک نہیں آ. کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی ہمارا فوکس پاکستان کے وہ طبقے ہیں اور پاکستان کی وہ عوام ہے جو ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ 90% عوام ہے جو ہماری بلیسڈ، جو ہماری پرسنٹیج ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی مراد یافتہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو 10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں بلکہ 5% ہیں. ہم اس 90% کی بات یہ کرتے ہیں کہ اسے ایک ایسا نظام وضع کریں گے ان کے لیے کہ جس میں انہیں روزگار بھی ملے گا، انہیں انصاف بھی ملے گا، ان کے بچوں کو تعلیم ملے گی، ان کے بچوں کی صحت ملے گی. یہ جب ظاہر ہے ہمارے اگر اس کو نیگیٹو سینس پہ میں شروع کروں نا تو صبح ہو جائے قسم سے کہ جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں. بٹ اینی وے بات یہ کہ کاش کیسا ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں جی ہو، کیونکہ کوئی بھی پارٹی آئے وہ جو آئے کرے. میں اس پہ ایک آخری بات کر دوں کہ ہمیں اپنے ریسورسز، پاکستان کے حالات، ہمارے پاس کتنا اس وقت فنڈز ہیں، کتنا پیسہ ہے، آپ فوج کو کتنا دے رہے ہیں، آپ اپنے قرضے کتنے اتار رہے ہیں، ڈیولپمنٹ میں کتنا لگا رہے ہیں، ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا. لیکن میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جس دن پاکستان کی قوم کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا لیڈر ہمیں ٹریک پہ لے آیا ہے اور ہماری سمت درست ہے، شاید رفتار کے اوپر وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے لیکن ہم انشاءاللہ ٹریک بھی دیں گے، سمت بھی دیں گے. مجھے یاد ہے آپ کو احسن اقبال صاحب نے ایک بنایا تھا کہ جی آئیڈیاز دیں تو کریں گے، سب باتیں رہ جاتی ہیں، اس کے اوپر دوبارہ کبھی بات نہیں ہوئی. اینی وے جی دیکھیں آپ قوم معاف نہیں کرے گی، جو ڈیلیور نہیں کرے گا اسے قوم معاف نہیں کرے گی. یہ بالکل یہ بات واضح ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کر یا کدھر بھی بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں نا، جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے کہ جی 90% پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں 90% پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں 99% پاکستان کی بات کرتا ہوں. یہ ہم بالکل جھوٹی بات کرتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں غریب کی، مجھے ایک بات بتائے، پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے، جو بھی ہے مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے یار. 100 سے زیادہ لوگ تو ابھی میڈیسن کی وجہ سے مر گئے، 100 سے زائد، یہ تو ابھی آگے آنے والے ہیں، وہ آپ دیکھ لینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا؟
7-8 محکمے چیف منسٹر صاحب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اپنے بندوں پہ تو اعتماد کر لو. کسی کو یہ جو طاقت کا منبع ہے نا ہمارے یہ جو سیاستدانوں کو ہے, یہ جو بڑے بڑے کہ سب کچھ میرے گھر میں ہو, سب کچھ میرے پاس ہو, کسی اور کو کچھ مت دو. طارق فضل زیادہ ڈیلیور کر سکے گا, لیکن طارق فضل پارٹی کا ضرور ہوگا, MNA بھی ہوگا, لیکن اس کو وہ ذمہ داری نہیں دے گی. وہ کہے گے میں زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہوں. اب وہ بات سنیں, نہیں میں بات بتا, لیکن مجھے بات دیکھیں ایک لیول تک کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. میری بات یا 2 ہیں یا 4 ہیں, سر کافی زیادہ ہے سر. نہیں, بات یہ میں کہتا ہوں, کہ آپ وہ دوسری جسٹیفائی بات- کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا ڈیلیورنس کی بات کریں, آپ دیکھیں, کرپشن دوسری کی بات بات یہ ہمارے ہے اوپر کہ کوئی کافی الزام ہے. ایجوکیشن میں بورڈ کا مسئلہ ہوا, بورڈ کے پیپر کا کیا انہی کے الزام ہوا؟ پورٹ فولیو کے اندر بڑے بڑے مسئلے مسائل ہوئے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ڈنگی کے وقت آپ نے دیکھا کیا ڈیلیور کیا پنجاب میں. 100% بات سنیں کیا کہ خاص کیا بات. ڈیلیور کیا, لوگ اسلام آباد میں مر گئے, ڈنگی کے اندر پھر کافی- ڈیلیور کیا. جب موسم چینج ہو اسلام آباد گیا, میں موسم چینج ہو گیا تو فیڈرل کنٹرول ہو ایجوکیشن گیا. ڈائریکٹریٹ ڈیلیور کوئی نہیں کر رہا. آپ کے ساتھ کیا میں منشور ہے؟ میں ایک منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میری بات سنیں, سر کوئکلی سر, میری بات سنیں. دیکھیں فیصل, سر وقت مجھے بتایا گیا فیصل تقریباً میں- ختم ہو گیا پروگرام کا. ایک فکرے میں جی. فیصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم ریئلسٹک بات نہیں کریں گے, اور یہ جو بات ہے کہ ایک ہمارے جو میل لیڈرشپ ہے وہ اپنی مرضی کے اپنے گھر میں سب کچھ رکھے گی, تو پھر ملک کا یہ حال آپ ہوگا. کی پارٹی میں بھی یہی پرابلم ہے سر. دیکھیں آپ میں وقت میں چاہوں گا سر ٹائم ان کو دیں. ایک جی چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرٹ کی بات کی میرے سینئرز نے. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 5 دفعہ یہ لوگ حکومت میں رہ چکے ہیں. ونس دے کیم وتھ 2/3 میجورٹی, اس وقت یہ نظام کیوں نہیں لا سکے؟ اب ان کو یہ خیال کیوں آ رہا ہے کہ ہم نے یہ نظام لے کر آنا ہے؟ آج ان کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے فیصل صاحب. آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو تبدیلی ہے وہ اس کا آغاز اور اس کا جو محور ہے وہ ہے ہی پنجاب. اگر ان کی اتنی, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ابھی چیف منسٹر کی جو ٹیکسی اسکیم تھی, آپ آئے, میں آپ کو اپنے حلقے میں 2 ایسی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ہمارے حلقے کے MNA کے قریب ترین 2 لوگ تھے, ان دونوں کی وہ بیلٹ نکل آیا. یہ کیسا میرٹ ہے؟ وہاں پہ 15 بندوں نے اور نے اپلائی کیا. وائی از اٹ؟ آئے سر, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. اگر آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ آئے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیچرز کی ٹرانسفر کیسے ہو رہی ہیں ہمارے حلقوں میں. ہمارے حلقوں میں ٹیچرز کی ٹرانسفر MP اور MNAs کے لیٹرز پر ہو رہی ہیں. آپ ایک بندے کو اس کا جائز اس کو ٹرانسفر چاہیے, اس کی کوئی اولاد کا مسئلہ ہے, اس کی کوئی بیوی کا مسئلہ ہے, کوئی گھر میں بیماری ہے, اس کی وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ MP اور MNA سے نہ لکھوائے. اور اگر وہ MP اور MNA کے دھڑے کا نہیں ہے تو اس کی وہ ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی. وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے. انہی بیسس پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں صاحب اس ملک میں. یہ تو بات میں شروع میں جو میں نے کی کہ الیکشن کا جو موٹیو ہے, اس کا ایک منشور کی بات کرتے ہیں. جی ہم یہ کریں گے, کام سارے وہی کرتے ہیں, لیکن بات یہ کیا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ کتابچے ہوتے ہیں منشور کے, اس پہ عمل درآمد نہیں. پریکٹیکلٹی کی بات ہونی چاہیے. اب اس کی آپ سروائیو فیصل وہی کرے گا جو ڈیلیور کرے گا. کیا کیا اور آنے والوں نے منشور کیا. آپ بے شک اٹھا کے نالی میں پھینکیں, سر اس کو الماری میں رکھیں. یہاں پہ ہے نہیں, ورنہ اگر میں آپ ضرور یہ پوچھتا کہ نہیں, کیا چھوڑیں, ڈیلیور پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر گیا رہا. نا. میں ساری جماعتوں کی بات کر رہا آپ ہوں. لوگوں کی مدد سے کر گئے. میں ساری جماعتوں کی بات کر کیا رہا ہوں. ڈیلیور کیا یہ بتا دیں. پنجاب میں آپ کو ہیلتھ میں, آپ کو ایجوکیشن میں, آپ آپ کو جناب کتنے لوگ کافی سارے ایک فیکٹری ifs and buts definitely آتے ہیں. اجمل وزیر خان صاحب کا اور قاضی احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئے. یہ اٹس این آن گوئنگ ڈیبیٹ جی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, لیکن آئی جسٹ وش. پھر ملیں گے کل 8 بجے. خدا حافظ.